آئیے جی دیکھیں متی کی انجیل چھٹا باب اور اس کی 9ویں آیت مل کر پڑھیں گے. میرے ساتھ ذرا بلند آواز کے ساتھ پڑھیے گا. بس تم اس طرح دعا کیا کرو: اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. قرآن کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. Hallelujah. Praise the Lord. آئیے خدا جو مہربان ہے اس کے حضور زندہ ہونے اور اپنے مبارک ٹھہرنے کا اکرام کریں. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا خدا کی تعریف. آج 19 جنوری 2025 ہے اور آج ہم کلام مقدس میں سے ایک بہت ہی زبردست بات سیکھنے جا رہے ہیں جس کا تعلق پرسنل لائف کے ساتھ ہے. انفرادی اجتماعی کے ساتھ ساتھ انفرادی، کیونکہ ہم آج سیکھیں گے خدا کی پتریت. یہ پتر باپ کو کہتے ہیں اور آج ہم خدا کی باپ ہونے کی ذات کو کلام مقدس میں سے سیکھیں گے. اور وہ جن کے ذہنوں میں خدا کی تصویر درست نہیں ہے، ایسے باپ آج درست کر لیجیے گا. اور آپ کو ایک بات کا یقین آج کلام میں سے ہو جائے کہ میرا باپ جو دنیا پر ہے وہ جسمانی ہے، اس نے ایک دن اس زمین کو چھوڑنا ہے، لیکن میرا ایک باپ آسمانی ہے جو مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا. ہلیلویا. وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ میرے ساتھ رہے گا. آپ اگر غور کریں تو کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں خدا کے ساتھ کنیکٹ کیسے کیا. کسی اوپری بات سے نہیں، بیگانہ رشتے کے ساتھ نہیں. یسوع مسیح نے باپ کے ساتھ ہمارا کنیکشن بیٹے، بیٹی اور باپ کا کرایا ہے. اسی لیے اس نے ہمیں کہا کہ جب تم دعا کرو تو کیا کہنا؟ ہاں، یہ بڑی زبردست بھید کی بات ہے، کیونکہ بت پرست اور دنیا کے دوسرے مذاہب میں معبود کو یا خدا کو باپ کہنے کا تصور بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا خیال، تصور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیال. وہ خیال بھی نہیں ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ہم اسے باپ کہہ سکے. لیکن یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو اپنے باپ کے ساتھ کنیکٹ اس طرح کرایا کہ ہمیں لگے کہ ہم کسی بیگانہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اپنے باپ کی عبادت کرتے ہیں. ہلیلویا. یہ خدا کی محبت ہے. اگر آپ غیر قوموں کو لے لیں، بت پرست قوموں کو لے لیں، یہ جو مورتی پوجا کرتے ہیں، یہ جو ان کا کانسیپٹ دیکھیں، خدا کا کانسیپٹ کیا ہے ان کے ذہن میں، کیسا ہے؟ ان کے ذہن میں ہے خدا کوئی بڑا قد آور ہے نا، وہ کوئی بڑا عجیب شکل کا مالک ہے.
وہ کوئی بڑا ظلم کرنے والا اور بڑا خطرناک شخصیت رکھنے والا شخص ہے، اس لیے وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے حضور جھکتے ہیں۔ یہ بت پرستوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے خیال میں خدا ایسا ہے، ان کے خیال میں ان کا دیوتا ایسا ہے، کیونکہ وہ اپنے دیوتا سے ڈرتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ بڑا ظالم ہے، وہ بہت قداور ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن اے عزیزو، اے یسوع مسیح کے ماننے والوں، یسوع مسیح نے ہم پر جس باپ کا چہرہ عطا کیا ہے، وہ مسکرانے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ پیار کرنے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ معاف کرنے والا ہے۔ بولا ہاللیلویا! وہ معاف کرنے والا ہے۔ ایسا چہرہ یسوع مسیح نے ہمارے سامنے ہمارے خدا کا رکھ دیا ہے۔ عزیزو، ہمیں خدا کو پہچاننا ہے۔ ہم خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بڑا ظالم ہے، ہم خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بڑا عجیب ہے، ہم اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ ہاللیلویا! یہ میرے لیے، یہ آپ کے لیے خدا کی قدریت نظر آتی ہے۔ ایک باپ ہی ہو سکتا ہے جو غلطیاں کرنے کے باوجود بچوں کو معاف کر دے۔ بولے ہاللیلویا! ایک باپ کا جگر ہے کہ سارے زمانے میں کام کر کے آتا ہے اور اپنے بچوں کو ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ باپ کا جگر ہے، یہ باپ کا جگر ہے۔ تو سوچئے، آسمان کا خدا پوری دنیا کو پالتا ہے، چرند پرند اس کے وسیلہ سے پلتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اور سمندر کے تہہ میں رہنے والے جاندار بھی اسی کی مرضی سے خوراک پاتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے لوگوں کا باپ ہے، وہ دنیا کا باپ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے خدا ہے، لیکن آپ کے لیے کیا ہے؟ باپ۔ اسی لیے تو معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے، شفا دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ معافیاں گناتا نہیں ہے کہ میں نے تجھے کتنی دفعہ معاف کیا، اور وہ غلطیاں گناتا نہیں ہے کتنی دفعہ تم نے غلطیاں کی۔ وہ جب بھی ہم اس کے پاس آتے ہیں وہ گلے سے لگاتا اور معاف کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا! یہ باپ کی کوالٹی ہے۔ اور آسمان کا خدا ہمارا زندہ خدا ہے، وہ ہمارے لیے ایک اعلیٰ بزرگ ہستی ہے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، انڈیا کے بہت بڑے خادم ہیں بھائی دینا کرن، ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے ان کی، ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، اور وہ روحانی طور پر ایسی زبردست شخصیت تھے کہ انہوں نے 12 دفعہ آسمان کی سیر کی، انہوں نے 12 دفعہ آسمان کو وزٹ کیا۔ وہ اپنی بکس میں لکھتے ہیں، وہ اپنے میسیجز میں سنایا کرتے تھے، میں ہو کر آیا۔ تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ خدا بزرگ ہے، اور بزرگ کا ہمارے ذہن میں آتے ساتھ ایک بابا، ایک بہت عمر رسیدہ شخص آتا ہے، لیکن اس نے کہا میں آسمان پر ہو کر آیا ہوں۔ خدا بڑا یانگ ہے، اسی لیے تو صدیوں سالوں سے آج تک کام کر رہا ہے، اور آنے والی زندگی میں بھی کام کر رہا ہے۔ ہاللیلویا! اور اس باپ کا جگرا دیکھیے، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ پتہ ہے یسوع مسیح کی عمر کیا تھی جب انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی؟ ہاں جی، 33.5 سال، 30 سال کی عمر میں خدمت شروع کی، 3.5 سال انہوں نے خدمت کی، اور بھری جوانی میں
यीशु मसीह अपनी भरी जवानी में, बुढ़ापे में नहीं, सलीब पर कुर्बान हो गया। यह आसमान के खुदा का जिगरा था कि अपना बेटा मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। ये बात है जिससे हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जब तुम दुआ करो तो इस तरह दुआ करना। हमें तो जो हम दुआ करते हैं ना, ये बड़े ध्यान से किया करें। बाप से बातें करते हो, बाप के साथ गुफ्तगू करते हो। और मैं अक्सर जब फैमिलीज में जाता हूं तो बहुत सारी मेरी बेटियां, मेरे बेटे बड़े एतमाद के साथ बड़ी खास बातें जो वो किसी नहीं करते, कहते हैं पापा जी मैं आपके साथ बात कर रही हूं। और आई फील प्राउड कि मेरे पास बहुत सारे रूहानी बच्चे हैं जो मुझ पर एतमाद करते हैं एज ए फादर। याद रखें, आसमान का खुदा कैसा रहीम होगा। अगर हम मुस्कुराने वाले स्पिरिचुअल फादर के साथ इतनी गहरी बातें कर सकते हैं, तो फिर आसमान का खुदा कैसा रहीम है, हम उसके साथ कैसी बातें कर सकते हैं। और पर दिल खोल दिया करें, मुंह खोल दिया करें और खुदा के साथ बातचीत किया करें, क्योंकि उसे तो पहले ही पता है कि हमारे दिलों में क्या चल रहा है जी। जानता है कौन कौन सी बात से बात करता है वो? है जी? सारी कौन कौन सी? है जी? सारी कौन कौन सी? वो जो दिल के अंदर है। और कौन सी बातें? वो जो छुपी हुई है, जो हमने किसी के लिए रखी हुई है। अच्छा कभी तो मेरी दाढ़ धले आया करना, वो जी लगा के रख लेना सब अच्छे करके। दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा, ज़ाहिर और बातिन का खुदा, उसको तो पता है मैंने इसके दिल की क्या शेप बनाई है, मैंने इसके दिमाग की क्या शेप बनाई है, और इसके अंदर क्या चल रहा है वो जानता है, और बड़े अच्छे तरीके से जानता है। सो खोल दिया करे अपना दिल, कमियां बयान किया करे अपनी, लोगों की नहीं। आप अदवाज भी सारिया कमियां दूजिया दिया बयान कर, मेरा बंदा ठीक नहीं जी, एक ख्याल नहीं जी करता, बंदे कहते मेरी बुढ़ी ठीक नहीं है कीजिए कमियां ने मुंडे नूं रगड़ा लाई जाओगे, खुदाया वेख ला मैं तेरे लिए इन्ना कीता, इन्ने मेरे लिए कुछ नहीं कीता, कुड़ियां नूं रगड़ा लाई जाओगे खुदा के सामने। तो वो ऊपर बैठा मुस्कुराता है कि आज बड़ी तकलीफ हो रही है, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया और तूने क्या किया मेरे लिए। हमारे बाप कहना आसान है, लेकिन जरा सोचो तो सही, उस बाप का की वैल्यू क्या है, उस बाप को हमने कैसे अपनी जिंदगी में रखा। इसलिए वैल्यू नहीं है क्योंकि हम उसकी पितराना मोहब्बत से वाकिफ नहीं है, हम उसकी पितरियत को मानते नहीं है, हम सिर्फ ला 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 रटा लाया है हमारे बाप तुझे मान चलो। साढ़े ते लफ्ज भी कई बार पूरे नहीं होते। खाओ, यीशु ने हमें जो कहा है ना वो बड़ा खास है, जब तुम दुआ करो तो ऐसे करनी है, हे हमारे बाप। मुखातिब करोगे तो याद रखें, यहां पर ऊपर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। अगर ऊपर से कोई बच्चा जिसका बाप नीचे बैठा है, ऊपर से बाप से नजर नहीं आ रहा, बाप ऐसे पकड़ेगा कि ये किसका बच्चा है? बोलो सिमी, ये मेरा बच्चा है, क्योंकि आवाज पे जानता है, उसे पता ही मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी मुझे वो आवाज दे रही है, लड़ देगा, भागेगा, और यार मैं पता करूं क्या मसला है। तो याद रखें, सारी दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की बात पहचानता है। आप बोले तो सही, आप उसके साथ बात तो करें, आप उसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, वो आपके साथ रहेगा।
اور آپ کی بات سنتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا میری بات سنی نہیں جاتی, وہ سنتا ہے اگر آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں شکر منائیں. بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, جس کو وہ اپنی قوم کہتا ہے اور کہتا ہے میں نے انہیں اپنے نام کی خاطر بنایا ہے. وہ کیسے دعا کرتے تھے پتہ ہے؟ یہودی کیسے دعا کرتے تھے؟ یہودی کہتے تھے ہم یہوہ نام لے نہیں سکتے, اس لیے وہ یہوہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی نام لگا دیتے تھے. یہوہ ادونائی, یہوہ ایل شدائی, یہوہ یلی. یا بڑی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے ابراہم, اسحاق اور یعقوب کے خدا ہماری سن لے. یہ یہودیوں کا دعا کرنے کا سٹائل تھا. اور یہودی کون تھے؟ جن کو خدا نے خود بنایا ہے. شکر بنائیے, شکر بنائیے کہ ہم آسمان کے خدا کو کسی اور نام سے نہیں, ہم اسے اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں اے ہمارے باپ, اور وہ سنتا ہے. بولے ہاللیلویہ, بولے دعا سے کہیے ہاللیلویہ. مجھے تو ایک کھلاگی فیلنگ آ رہی ہے اس میسج کو تیار کرتے ہوئے. مجھے ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی کہ یار دنیا اپنے معبودوں کو پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے, اور یسوع نے کہا تم نے ڈائریکٹ کیا کہنا ہے. کیا بات ہے, کیسے, آئیے ہم کس طرح سے اسے بات کہہ سکتے ہیں. وجہ بھی تو کوئی ہوتی ہے نا, وجہ ہوتی ہے. پہلی وجہ آئی ہے, دیکھیں یوحنا کی انجیل دیکھیے, یوحنا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت دیکھیں. یوحنا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں. یسوع نے کیا کہا؟ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے, میں بھی کام. وہ باپ بھی کام کر رہا ہے, اس کا بیٹا یسوع بھی کام کر رہا ہے. ساڑھی بجاد ہوتے نہیں, گوڈے گوڈے رہ جاتے بس ہوگی نہیں. آؤ یسوع مسیح کو زندگی میں لے جو آسمان کے خدا کو اپنا باپ کہتا ہے. پہلے نمبر پہ تو اس لیے وہ ہمارا باپ ہے کیونکہ ہم جسے اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں, جس نے ہماری خاطر جان دی ہے, اس کا وہ باپ ہے. ہمیں کنفیوز نہیں ہونا ہے. یہ وہی جو مجھے سبق کرایا تھا, جو میں نے پہلے آپ کو کئی دفعہ کلیئر کیا. ذرائع یہ تو پہلا باپ ہے. اس کی 14ویں ہے, اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. کلام مجسم ہوا, یہ وہی کلام ہے جسے جو پہلی آیت میں کہا گیا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام پکی ہو جو کلام اور کلام مجسم ہوا. اس کا مطلب ہے کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا, اور اس نے اپنا نام یسوع رکھ لیا. بولے ہاللیلویہ. اس نے اپنا نام کیا رکھا؟ یسوع رکھ لیا. اور اب وہ ہمیں سکھا رہا ہے باپ اور کنیکٹ ہونا. ایکچولی وہ انسانی جسم لے کر خود ہی آ گیا تھا, بس ہمیں کنیکشن کے لیے ایک نام دیا اور وہ نام یسوع ہے. آمین آمین ہاللیلویہ. پہلی وجہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال دیکھا. ہم نے باپ کون ہے؟
کا خدا، اور ہم نے یسوع مسیح جو کلام مجسم ہوا اس کا ایسا جلال دیکھا. اور جلال کا مطلب ہے روح، دبدبا، قوت، قدرت. ہم نے اس کی ایسی قدرت دیکھی جیسے باپ کے اکلوتے کی ہے. اس لیے ہم یسوع کو مانتے ہیں اور یسوع کا باپ آسمان پر ہے. اس نے ہمیں بھی کہا کیا کہنا ہے ہمارے پہلی وجہ. آئیے دوسری وجہ کہ ہم یوحنا پہلے باپ میں نے 12ویں آیت دیکھیں، اور یہ یسوع نے ہم پر فضل کیا ہے. یہ 12ویں آیت دیکھیں کہ برکت ملے گی. لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے جتنوں نے اسے قبول کیا، اس کون؟ یسوع. کلیئر کرتا تھا. تو یہ پوری ورس جو ہے اس میں کچھ چیزیں سیکھنے والی ہیں. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس کا مطلب یسوع کو قبول کیا. اس نے یعنی یسوع نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. جتنوں نے یسوع کو، اس کی جگہ یسوع لگا تاکہ کلیئر ہو جائے. جتنوں نے یسوع کو قبول کیا، یسوع نے انہیں خدا کا فرزند ہونے کا حق بخشا. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے، وہ وہی بانٹتا ہے. جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی بانٹے گا. اور یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ باپ کا اکلوتا ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. اور جس نے باپ کے اکلوتے کو نجات دہندہ قبول کر لیا، اس نے انہیں بھی آسمان کے خدا کا فرزند ہونے کا حق بخش دیا. اس نے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخش دیا. شکر کیجیے، شکر کیجیے، کیونکہ آسمان کے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ایسے نہیں بن گئے یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلہ سے. آمین آمین ہلیلویا. باپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں کہہ سکتے. ہم نے یسوع کو قبول کیا اور یسوع نے ہمیں باپ کے بیٹے اور باپ کی بیٹیاں ہونے کا حق دے دیا. حالانکہ اس کے اکیلے کا ہی حق تھا کہ وہ اکیلا ہی بیٹا رہتا. اور جو اس کی میراث ہے، جو اس کی جائیداد ہے، جو اس کے اختیارات ہے، اس نے ان میں ہمیں بھی شامل کر دیا. اس لیے اس نے کہا میں جاتا ہوں اور اپنا اختیار، کس کا اختیار؟ کیسا بھائی ہے؟ بڑا بڑا بھائی نہیں ہے یسوع، وہ ہمیں اپنا اختیار دے رہا ہے کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے. اسی کیا کہا؟ آسمان و زمین کا کل اختیار. آمین آمین. تو جس کے پاس ہے وہی دے گا نا، وہی بانٹے گا نا. اور اس نے ہمیں یہ برکت دی ہے، اس نے ہمیں اپنا اختیار دیا ہے. اور یسوع کو قبول کرنے والے فرزند بن جاتے ہیں. کس کے؟ آسمان کے خدا کے. سو اس لیے ہم اسے باپ کہہ سکتے ہیں. لیکن باپ کہنا انہوں نے کیا جو واقعی اس کے بچے ہیں. میں نے کہا پوری دنیا سے محبت کرتا ہے. یوحنا 3:16 یہی ہے نا؟ کیا جی؟ یوحنا 3:16 ذرا بلند آواز سے کسی کو آتی ہے تو. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا محبت نے اسے بیٹا دے دیا. محبت وہ سب سے کرتا ہے. اسی لیے تو سورج سب پر چمکاتا ہے. آمین. اسی لیے بارش سب پر ہوتی ہے. آمین. اسی لیے وہ رزق سب کو دیتا ہے، روٹی کھلا کے سلاتا ہے. آمین. لیکن باپ وہ صرف ان کا ہے جو اس کے بیٹے کو قبول کرتے ہیں. آمین. صرف ان کو بس ایک ہی کسوٹی، ایک ہی معیار کہ یہ میرے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، میں ان کا باپ ہوں کیونکہ میں اپنے بیٹے کا اکلوتا تھا. اس نے انہیں اپنی میراث میں جگہ دے دی، اپنی میراث میں
اس نے حصہ دار بنا دیا ہے. تو زیرو ولدیت پتریت بڑے دھیان سے آج سیکھ لیجئے، کیونکہ زمین پر ہم اس لیے برکت نہیں پا رہے، ہمیں اپنی پتریت کا پتہ نہیں ہے، اور خدا کی اس والد کی محبت کو ہم جانتے نہیں ہیں، اور ہم دنیا میں کھو چکے ہیں. آئیے ذرا دیکھیں زبور 68، زبور کی کتاب 68 سام، اور اس کی 5ویں آیت دیکھیے. لکھا ہے خدا اپنے مقدس مقام میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے. باپ ہے، اس کی شفقت دیکھیے، اس کا لب دیکھیے. وہ اپنے مقدس مقام میں ہے اور یتیموں کا باپ ہے. اور میں نے کلام کے آغاز میں کہا آپ کا دنیاوی باپ دنیا میں ہمیشہ قائم نہیں رہے گا، اسے ایک دن جانا ہے، لیکن آپ کا ایک آسمانی باپ ہے جو آپ کو پہلے سے اپنے بیٹے اور بیٹیاں مان چکا ہے. ہاللیلویا. تو اس لیے اپنے دل کو مضبوط کیجئے کہ آپ کا ایک باپ اس دنیا میں ہے جو نہ آپ سے نفرت کر سکتا ہے، نہ آپ کو سزا دے سکتا ہے، بلکہ وہ توبہ کرنے والے کو گلے سے لگاتا اور قبول کر لیتا ہے. یہ آسمان کے باپ کی قدرت ہے. سو ریسیو کیجئے. اجتماعی قومی طور پر بھی وہ ایک جگہ پر اپنے آپ کو بات کرتا ہے. ذرا دیکھیے خروج 4 باب، خروج 4 باب اور اس کی 22ویں آیت. اگر تم اس سے پہلے نکال لیا کرے تو پڑھ دیا کرے. 4 باب اور اس کی 22ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے. خدا نے موسیٰ کے ہاتھ یہ پیغام فرعون کو بھیجا کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے، بلکہ کہا یہ میرا پہلوٹا ہے. یہ خدا کی محبت تھی اسرائیلیوں کے لیے، لیکن اسرائیلیوں کے اندر جرأت نہیں تھی کہ وہ اسے باپ کہہ سکتے. خدا نے اپنے بچوں کی طرح پال رہا تھا، لیکن ان کے اندر قوت نہیں تھی کہ وہ آسمان کے خدا کو باپ کہہ سکے. لیکن یسوع نے ہمیں یہ فضل کیا. بولے ہاللیلویا. ہم کہہ سکتے ہیں اے ہمارے باپ. سمجھ لیجئے آپ پر کتنا بڑا فضل خدا کی طرف سے ہوا ہے. یہ نہ کہ چیز میں دوبارہ آئیے ذرا، میں آپ کو خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں. یہ یسوع نے ہمیں سکھایا. 8واں باب اور اس کی 44ویں آیت، 44 ورس. یوحنا 8واں باب اور اس کی 44 ورس لکھا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. یہاں پر بھی ایک گروہ کا ذکر کیا گیا ہے. یہ وہ ہیں جو دنیا میں رہتے، گناہ پر گناہ کرتے، اپنے آپ کو خدا سے دور رکھتے، خدا کے قانون اور کلام کی خلاف ورزی کرتے. ان کو انگلی اٹھا کر خدا نے کہا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نے ایمانداروں کو آسمان کے خدا سے ملایا اور کہا کہنا ہے ہمارے باپ. لیکن ابلیس اپنے کام اپنے لوگوں میں کر کے لوگ اپنے کاموں سے ظاہر کرتے ہیں کہ خدا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق تو ابلیس سے ہے.
اور وہ جو ابلیس کے کام کرتے ہیں ان کا باپ ابلیس ہے، وہ خونی ہے، اور اس میں سچائی نہیں، جھوٹ بولتا ہے. بی کیئرفل، جھوٹ بولتے ہوئے کنٹرول کیا کریں اپنے آپ کو، کیونکہ جھوٹ آپ کی بلدیت بدل دیتا ہے. یہ بڑے سخت الفاظ میں بول رہا ہوں. جھوٹ کیا کرتا ہے؟ آپ کی بلدیت بدل دیتا ہے. اگر آپ یسوع کے ماننے والے ہیں تو آپ کی بلدیت کون ہے؟ خدا. اسی لیے تم کہتے ہیں ہمارے ایمان. اور اگر نہیں، ہم اس دنیا میں پڑے ہیں اور دنیا کے کاموں میں پھنسے ہیں، تو پھر ہم سمجھ لیں کہ ہماری بلدیت ابلیس سے میں نہیں کہہ رہا. یوحنا 8:44 کہہ رہی ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اسے خوش کرتے ہو. تو اپنے خدا کو خوش کرنا ہے یا ابلیس کو خوش کرنا ہے؟ اب جو یہاں پر ہے، یہاں پر ہے میرے بھائی میری بہن. پلیز بی کیئرفل. خدا خلق کا مالک ہوتے ہوئے باپ صرف آپ کا. سمجھ لگ رہی ہے؟ باپ کس کا ہے؟ آپ کا. اور نئی پیدائش کے بغیر، یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بغیر، اسے اپنا نجات دہندہ مانے بغیر ہم ابلیس کی بلدیت سے نکل کر خدا کی بلدیت میں آ نہیں سکتے. ایک ہی طریقہ ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں باپ کے فرزند ہونے کا حق بخشا. تو پھر جتنے تو ہیں اس کے خاندان کے، ہیلیلویا. اور جتنے نہیں ہیں وہ آج خدا کو اپنا باپ بنا رہے. بولتے تو آپ بچپن سے نہیں ہیں، ہے نا؟ اور کسی کو کچھ آئے یا نہ آئے، اے ہمارے باپ دی دعا کہتے ہیں پھنس جاتے ہیں. تجھے باپ ہے نہیں اور باپ کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ کسی اور دن میں نے ابا کہہ امانو ماں کہہ رہی ہے نا؟ کیوں جی؟ میں اسی لیے تو ہمیشہ کہتا ہوں، اور میں کہنا ماما جتنیاں مرضی بنا لو، پر ابا ایک ہی ہونا چاہیے. او پاویں روحانی ہوئے، او پاویں آسمانی ہوئے، تے او پاویں دنیاوی ہوئے، ابا ایک ہی ہوتا ہے. آمین آمین. کیونکہ اس سے آپ کی بلدیت جڑتی ہے، اس سے آپ کا سر نیک جڑنا ہے، اس سے آپ کے خاندان کی پہچان ہونی ہے باپ سے. سو اگر برے کام کریں گے تو بلدیت جڑ گی کدھر جا کے؟ ابلیس سے. کیونکہ لکھا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، اسی لیے اس کے کام کرتے ہو. تو آج موقع مل گیا آپ کو 2025 میں دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے. دنیا کہے گی ساری عمر یہ پیو دادے نے کیتا، آج ایک ہی کرن دیا. آج آپ کو موقع ملا ہے خدا کے کلام کی سچائی جاننے کا کہ ہمیں اے باپ یسوع کے قبول کرنے کے بعد کہنے کا حق ملے گا. اے باپ ہم ویسے نہیں کہہ سکتے جب تک ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے. ہم باپ کہہ نہیں سکتے. اور پھر ایک برکت کی بات آپ کو بتا دوں، جب ہم اپنے آسمان کے خدا کو باپ کہتے ہیں تو یہ کوئی غلام اور آقا کا رشتہ نہیں ہے کہ بھائی ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ کے غلام بن گئے ہیں. اور آقا ہمیشہ سخت ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور نرم تو نرم بھی سخت ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ظلم کرنا ہی کرنا ہے، اس نے زیادتی کرنی ہے، اس نے کوڑے لگانے ہیں، اس نے اپنے غلام کو غلام ثابت کرنا ہے. لیکن آسمان کے خدا کو باپ کہنا محبت میں آنا ہے، رشتے میں بننا ہے، بیٹا ہونا ہے. اور ہمیں یسوع مسیح یہ حق عطا کرتا ہے کہ ہم آسمان کے خدا کو اپنا باپ کہہ سکیں. سو عزیزو، ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے اور
खुदावन की तरफ मोड़ना है। तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। तुम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करो तो मैं तुम्हारा बाप ठहरूंगा। ऐलान तो पहले ही हो चुका है, नारे लगा लगा के हम थक गए हैं। ऐ हमारे बाप, आओ आज सच्चाई में उसे अपना बाप बनाए और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो।